پاکستان کی سیاست میں اگر کسی شخصیت نے کرشماتی انداز سے انٹری لی اور پھر مسلسل ہنگامہ خیز اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا تو وہ عمران خان تھے، ایک عالمی شہرت یافتہ کرکٹر، ایک فلاحی ادارے کے بانی اور پھر ایک مقبول سیاسی رہنما جنہوں نے نیا پاکستان کا خواب دکھایا، مگر یہ خواب اقتدار کے کٹھن راستے سے گزرتے ہوئے حقیقی مشکلات اور سیاسی دباؤ سے ایسا ٹکرایا کہ چکنا چور ہو گیا۔ عمران خان اپنی دونوں صوبائی حکومتوں کو توڑنے کا اعلان کرتے ہیں، جس پر اپوزیشن انہیں تانے دیتی ہے کہ یہ صرف سیاسی بیانات ہیں، لیکن عمران خان ایک بار پھر اپنے مخالفین کو غلط ثابت کرتے ہوئے اپنی دونوں صوبائی حکومتیں توڑ دیتے ہیں اور اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق 90 دنوں میں عام انتخابات کروائے جائیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے مقررہ مدت میں الیکشنز نہیں کرواتی اور دوسری طرف عمران خان کے خلاف مقدمات کی لائن لگ جاتی ہے۔ 9 مئی کو عمران خان اپنی پیشی کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے احاطے میں ابھی اپنی بائیو میٹرک کروا رہے تھے کہ اسی دوران رینجرز کی ایک بڑی تعداد نے عمران خان کو سپریم کورٹ کے احاطے سے اغوا کر لیا اور اسے ان کی گرفتاری ظاہر کیا گیا۔ پھر کیا تھا؟ اچانک گرفتاری کے بعد پورے ملک میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ سپریم کورٹ نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔ 9 مئی 2023 کا دن پاکستانی سیاست اور عسکری اداروں کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں شدید احتجاج ہوا، جس کے دوران عسکری تنصیبات اور یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ان واقعات کے بعد ریاست نے تحریک انصاف کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کی، تاہم عمران خان اور ان کی جماعت نے ان واقعات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ عمران خان نے 9 مئی کے بعد بارہا اپنے ویڈیوز، بیانات اور عدالت میں یہ موقف اپنایا کہ 9 مئی کے احتجاج کو پہلے سے ریاستی اداروں کے اندر موجود عناصر نے ایک اسکرپٹ کے تحت استعمال کیا تاکہ تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ ان کے مطابق یہ واقعہ ایک بہانہ بنایا گیا تاکہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو، پارٹی کو توڑا جائے اور انہیں الیکشن کے عمل سے باہر رکھا جائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پارٹی کی مرکزی قیادت اور اکثریتی کارکنوں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، لیکن کچھ نامعلوم افراد نے مخصوص مقامات پر حملے کر کے حالات کو خراب کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سرکاری میڈیا نے صرف ان مقامات کی فوٹیج دکھائی جہاں حملے ہوئے، اس کے برعکس ملک بھر میں ہونے والے پرامن احتجاجوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ عمران خان کے اس بیانیے کی جڑیں اس نظریے کو ظاہر کرتی ہیں کہ طاقتور ادارے سیاست میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے انجینئرنگ کرتے ہیں، اور جب کوئی لیڈر یا جماعت ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو 9 مئی جیسے واقعات کا استعمال کر کے انہیں غیر مؤثر بنایا جاتا ہے۔ یہ بیانیہ نہ صرف عمران خان کے حمایتیوں کو متحرک رکھتا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے کہ آیا 9 مئی کے واقعات حقیقی طور پر عوامی رد عمل تھے یا ایک منظم سازش؟ ایسے واقعات قومی سلامتی کے خلاف ہیں اور ان پر سخت قانونی کارروائی ضروری ہے۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو متعدد مقدمات میں سزا ہوئی اور انہیں عوامی جلسوں سے قبل قید کیا گیا۔ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی انتخابات سے قبل سیاسی دباؤ کا شکار رہی۔ اوورآل دیکھا جائے تو 9 مئی کا واقعہ پاکستانی سیاست کا ایک اہم اور متنازع باب ہے۔ عمران خان کا فالس فلیگ کا بیانیہ انہیں مظلوم اور سسٹم کا شکار کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ ریاست اسے قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھتی ہے۔ سچائی کہاں ہے؟ یہ وقت اور عدالتی کارروائیاں بتائیں گی، لیکن فی الحال یہ بیانیہ عمران خان کی سیاست کا ایک کلیدی ہتھیار بن چکا ہے۔ گرفتاری کے بعد عمران خان کو توشہ خانہ کیس کی بنیاد پر 3 سال قید کی سزا دی گئی اور اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2024 میں ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر 10 سال کی سزا ہوئی، جو بعد میں ختم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ القادری ٹرسٹ کیس کی وجہ سے ان کو 14 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ دسمبر 2024 تک عمران خان پر مجموعی طور پر 186 مقدمات درج ہو چکے تھے، جن میں بیشتر ابھی بھی زیر سماعت ہیں۔ عمران خان کا ہر نیا دن کسی نئے مقدمے کی پیشی سے شروع ہوتا تھا۔ انہی دنوں حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے کئی صحافی اور اینالسٹ نے عمران خان کے مخالفین سے پروگرامز میں یہ سوال کیے کہ اگر عمران خان کو جیل ہو گئی تو کیا وہ قید برداشت کر پائیں گے؟ اس کے جواب میں عمران خان کے مخالفین زور کا کہکہا لگاتے اور کہتے کہ امپاسبل، یہ آدمی 4 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتا۔ یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دعا کریں کہ عمران خان کو جیل ہو جائے، اس کی ساری سیاست ناک سے باہر آ جائے گی۔
لیکن اس بار بھی عمران خان نے ایک اور امپاسبل کو پاسبل کر دکھایا اور اس جواں مردی سے جیل کاٹی کہ جس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی. ان کی اس بہادری کا اعتراف ان کے مخالفین بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کویشچن کریں کہ جی آپ کہتے تھے کہ یہ 2 دن جیل نہیں کاٹے گا، بالکل درست ہے، میں کہتا تھا. آپ پھر کہیں گے جی اب اس نے جیل کاٹ لی ہے تو میں کیا کہوں کہ نہیں کاٹی. میں نے کہا کہ بھی جیل اس نے ٹھیک کاٹی، اب اس کو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. اس کے بعد ملک میں الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی اور اس دوران بھی پی ٹی آئی کو شدید سیاسی اور عسکری دباؤ کا سامنا رہا. دراصل اپریل 2023 میں ای سی پی نے پی ٹی آئی کو اندرون جماعت انتخابات نہ کروانے کے بہانے انہیں ان کا شناختی نشان کرکٹ بیٹ نہیں دیا. عدالتوں سے درخواستیں کرنے کے باوجود عین انتخابات سے کچھ دن پہلے 13 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ برقرار رکھا. نتیجتاً اکثر پی ٹی آئی امیدوار آزاد حیثیت میں حصہ لینے پر مجبور ہوئے. یہ سب یہی نہیں رکا. بمشکل ملک میں الیکشنز کا دن آیا اور جیسے تیسے پولنگ کا عمل مکمل ہوا، لیکن اس کے بعد وہ ہوا جس کا پاکستانی عوام کو اندازہ نہیں تھا. سب امیدیں، سب خواب، سب جواز دھرے کے دھرے رہ گئے اور ملک کے طاقتور عناصر غریب عوام کو کرش کرنے میں 100% کامیاب ہو گئے. الیکشن میں شدید دھاندلی کے بعد پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ انٹیلیجنس اداروں اور ریاستی عوامل نے انتخابات میں منظم مداخلت کی، جس میں الفاظی دباؤ، فارم 45 اور 47 میں ہیر پھیر اور ووٹنگ سٹیشنز میں جعلی بیلٹ ریپلیسمنٹ شامل تھے. بعض پولنگ سٹیشن پر کل رجسٹرڈ ووٹر سے زیادہ بیلٹ ڈالے گئے. انتخابات کے دن جامع موبائل اور انٹرنیٹ سروسز کو پورے ملک میں بند کیا گیا، جس سے ووٹرز کو سٹیشن تلاش کرنے میں دشواری ہوئی اور مبصروں سمیت پی ٹی آئی کے ووٹنگ ایجنٹ وغیرہ کے رابطے ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے. پھر اس کے بعد بہت سے اضلاع میں نتائج کا اعلان 24 گھنٹے سے زائد دیر میں ہوا. بعض صورتوں میں ابتدائی نتائج پی ٹی آئی کے حق میں تھے، لیکن رات کے دوران ان میں تبدیلیاں کر دی گئیں اور جیسا بتایا گیا فارم 45 اور 47 میں تضاد واضح رہا. یہ سب ہونے کے بعد پی ٹی آئی بھی چپ نہ رہی. پی ٹی آئی کے شدت پسند کارکنان نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، جن میں کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد شامل تھے. پولیس نے آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں اور گرفتاریوں کے ذریعے احتجاج کو کچلنے کی کوشش کی. اس دوران کچھ افراد کی موت بھی ہو گئی. پاکستان کے ضلع راولپنڈی کے ایک سینئر کمشنر لیاقت علی چٹھا نے اعتراف کیا کہ انہوں نے 13 قومی اسمبلی کی نشستوں میں قریباً 70,000 ووٹس کے فرق کو الٹ دیا اور پی ایم ایل این کے امیدواروں کو جیت دلائی. پی ٹی آئی نے لیاقت علی چٹھا کے اس بیان کو براہ راست دھاندلی کا ثبوت قرار دیا. یہ سب کرنے کے بعد بھی عوامی رائے سب کے سامنے واضح تھی. پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی، یعنی 101 میں سے 93 سیٹیں، لیکن وہ واضح اکثریت نہ بنا سکے. لہٰذا پی ایم ایل این اور پی 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 نے اتحاد کر کے حکومت بنائی، جبکہ پی ٹی آئی ابھی تک مکمل طاقت میں نہ آ سکی. امریکہ، برطانیہ اور یورپ سمیت مختلف ممالک نے انتخابی عمل پر تشویش کا اظہار کیا. کشمیر بار ایسوسی ایشن اور انسانی حقوق تنظیموں نے بھی قانونی تحقیقات کا مطالبہ کیا. پی ٹی آئی نے بعد میں حکومتی مذاکرات کی کوشش کی، لیکن مطالبات تسلیم نہ کیے گئے. 8 فروری 2025 کو پی ٹی آئی نے ریلی کے طور پر ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا، جو کہ کامیاب نہ ہو سکا. اس کے بعد عمران خان نے 26 نومبر 2024 کو احتجاج کی کال دی اور اس دفعہ یہ احتجاج ساری رکاوٹیں پار کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ گیا، کیونکہ اس کی قیادت جیل سے رہا ہونے کے بعد خود بشرا بی بی کر رہی تھی اور پھر سیکیورٹی اداروں نے نہتے مظاہرین پر براہ راست گولیاں چلا دیں. آزاد ذرائع 14 اموات کی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ فائرنگ سے زخمی ہوئے. اس کے علاوہ جب عدالتوں نے عمران خان کو انصاف دینا شروع کیا تو سیکیورٹی اداروں نے آئین میں زبردستی 26ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے اپنے من پسند جج کو چیف جسٹس بنا دیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ، جو کہ سب سے سینئر اور سب سے ایماندار جج تھے، انہیں نشان عبرت بناتے ہوئے چیف جسٹس نہ بننے دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ کے یہ تمام اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے عمران خان سے اس وقت کتنے خوف زدہ ہیں. سیاسی پنڈتوں کے مطابق پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا کر اقتدار میں آنا امپاسبل یعنی ناممکن ہے، اور اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا اس بار عمران خان اس امپاسبل کو پاسبل کر پائیں گے یا نہیں.